پاکستان کرکٹ بورڈ نے متحدہ عرب امارات کو نیوٹرل وینیو کے طور پر چن لیا۔ سی بی نے باضابطہ طور پر آئی سی سی کو نیوٹرل وینیو سے آگاہ کر دیا۔ ترجمان عامر میر کا کہنا ہے بھارت اور پاکستان کے چیمپئنز ٹرافی کے میچز یو اے ای میں ہوں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے نیوٹرل وینیو کا فیصلہ میزبان پاکستان نے کرنا تھا۔ وینیو کا حتمی فیصلہ محسن نقوی اور شیخ النہیان کی ملاقات میں ہوا۔ پاکستان میں موجود شیخ النہیان یو اے ای کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے حکومت اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹیوں کو کل 11:30 بجے ملاقات کی دعوت دے دی۔ ایاز صادق کہتے ہیں دونوں کمیٹیوں کے اراکین سے پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنے چیمبر میں ملاقات کروں گا۔ حکومت اور اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت نیک نیتی سے دی۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات کی پیشکش قبول کر لی۔ اور ٹیکس کی شرح بڑھانے سے محصولات نہیں بڑھیں گی۔ جو لوگ انکم ٹیکس نہیں دے رہے ان سے ٹیکس لینا ہوگا۔ چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال کہتے ہیں نادرا سے ڈیٹا لے کر نوٹس جاری کر دیے۔ پاکستان میں وہی کاروبار کر سکے گا جو فائلر ہوگا۔ اور شہداء کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جائیں گی۔ شہداء پاکستان کا فخر ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہتے ہیں ہر قسم کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ آرمی چیف کا جنوبی وزیرستان کے علاقے بانا کا دورہ، سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ۔ عدلیہ کی وجہ سے 9 مئی کے مجرموں کو کیفرے کردار تک پہنچانے میں تاخیر ہوئی۔ مقدمات 1.5 سال سے لٹک رہے تھے۔ یہ قومی نوعیت کا معاملہ تھا، فوری فیصلے ہونے چاہیے تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی لندن میں پریس کانفرنس، کہا ایسے شخص نے 9 مئی برپا کیا جو خود اسٹیبلشمنٹ کا پروڈکٹ تھی۔ بانی پی ٹی آئی بے ایمان اور چور شخص ہے، اب امریکہ کے کاندھے پر سوار ہو کر اقتدار میں آنا چاہتا ہے۔ یہ شخص ایک دن امریکہ کو گالی دیتا ہے، دوسرے دن اس کے پیر پکڑ لیتا ہے۔ سیاسی معاملات کو انتہا تک لے کر جانا قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ پاناما کیس کا فیصلہ عدلیہ کے لیے باعث شرم ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کل شہداء کے مجسموں کو مسمار کرنے والے 25 مجرموں کو سزا سنائی گئی۔ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو بھی سزا ہو گئی۔ اختلاف کرنا ہے تو سیاست دانوں سے کریں، شہداء سے کیا دشمنی ہے؟ ہم سیاسی لوگ ہیں، بات چیت کرنا جانتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین میں شہید جوانوں کی نماز جنازہ بنو کینٹ میں ادا کر دی گئی۔ کور کمانڈر پشاور، پاک فوج کے سینئر افسران، عمائدین علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شہداء میں شامل جمرود کے رہائشی سول کیمرہ ٹیکنیشین وقاص احمد شہید کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے شہداء کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے عزم اور حوصلے کو دوام بخشتی ہیں۔ صفر عبداللہ شفیق کا پسندیدہ فگر، قومی اوپنر کی جنوبی افریقہ کے خلاف 0 پر آؤٹ ہونے کی ہیٹ ٹریک۔ پہلے میچ میں 4، دوسرے میں 2 اور تیسرے میں صرف 1 گیند کھیلی۔ پوری سیریز میں کھاتا ہی نہ کھول سکے۔ عبداللہ T20 میں بھی لگاتار 4 بار انڈے پر آؤٹ ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، ملکی امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم کا امن و امان کے لیے کیے گئے اقدامات پر اظہار اطمینان۔ حکومت کو بتا دیا بجلی کی قیمتیں کم کرو ورنہ سڑکوں پر آئیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کارکن بڑی کال کے لیے تیار رہیں۔ گلی محلوں کی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دیں۔ 25 دسمبر سے کسانوں کے مسائل کے حل کے لیے تحریک کا اعلان کر دیا۔ بولے حکومت جاگیرداروں پر ٹیکس عائد کرے، چھوٹے کسانوں کو ریلیف دے۔ نااہل لوگوں کے مسلط ہونے کے باعث ملک مسائل کا گڑھ بنتا جا رہا ہے۔ چہرے بدلنے سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اجتماعی جدوجہد سے نظام بدلنا پڑے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے صوبائی حقوق کے لیے سیاسی اور تکنیکی کمیٹیاں بنا دی۔ 5 دسمبر کو اے پی سی اعلامیے کی روشنی میں کمیٹیاں قائم کی گئیں۔ کمیٹیوں کے چیئرمین فیصل کریم کنڈی خود ہوں گے۔ کراچی کے بڑے حصے میں پانی نہ ملنے سے شہری پریشان۔ یونیورسٹی روڈ پر پائپ لائن پھٹنے سے کئی علاقے بوند بوند کو ترس گئے۔ سی او واٹر کارپوریشن کا پائپ لائن کی مرمت کا دعویٰ، کل سے پانی کی بلا تعطل فراہمی کی یقین دہانی کرا دی۔ شہریوں کی پانی نہ ملنے کی شکایت، واٹر ہائیڈرنٹس پر شہریوں کی قطاریں، مہنگے داموں ٹینکر خریدنے پر مجبور۔ واٹر ٹینکر کی قیمت بھی 15 سے 18 ہزار تک پہنچ گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے پرچی ملنے کے باوجود ٹینکر نہیں دیا جاتا، اضافی پیسے دیں تو پانی کا ٹینکر فوراً آ جاتا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے ٹینکر مافیا کو پانی کی قلت کا ذمہ دار قرار دیا۔
AY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, MD वाटर कॉर्पोरेशन को कहा था मुझसे राबता कर लें तो पानी की कोई कमी नहीं होगी। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, मेयर कराची की जिम्मेदारी है अब मुतासरा इलाकों के लोगों से 6 माह तक पानी के बिल न लें। कराची में पानी की अदम दस्तयाबी पर शहरी आज भी सरापा एहतजाज। यूनिवर्सिटी रोड नीपा हाइड्रेंट पर जमात इस्लामी का मुजाहिरा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनाम जफर ने खिताब में कहा, MD ने 2 दिन पहले भी वादा किया था लेकिन पानी नहीं आया। कराची में हाइड्रेंट और टैंकर माफिया का राज है। 19 बरस में शहर को पानी देने के लिए कोई काम नहीं किया गया। नून लीग को कराची से कोई गर्ज नहीं। पीपल्स पार्टी और MQM नूरा कुश्ती में मसरूफ हैं। हुकूमत फौरी तौर पर K4 मंसूबा मुकम्मल करे, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल करे। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी बोले, जमात इस्लामी ने गुज़श्ता रोज एहतजाज की आड़ में शहर के ट्रैफिक का तहस नहस किया। जमात शहरियों के मसाइल पर बात करे, मसाइल पैदा करने का सबब न बने। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलिर एक्सप्रेस वे का दौरा। मुतल्लिका इंजीनियर को दिसंबर के आखिर तक काम मुकम्मल करने और कमिश्नर DMC DIG को शाह फैसल इंटरसेक्शन के साथ तजावुजात खत्म कराने की हिदायत। कहा, शाह फैसल इंटरसेक्शन से जुना टर्मिनल तक सफर 15 मिनट का हो जाएगा। मलिर एक्सप्रेस वे पर मोटरसाइकिल और चिंची चलने की इजाजत नहीं होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर पारा चिनार से 27 अफराद बजरिया हेलीकॉप्टर टल मुंतकिल। आज बजरिया हेलीकॉप्टर 100 से जायद अफराद को मुंतकिल किया जाएगा। गुज़श्ता रोज भी 2 परवाजों के जरिए 14 मरीजों समेत 53 अफराद को पेशावर लाया गया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सूबाई हुकूमत कुरम के आवाम के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बुरुए कार ला रही है। मसले के मुस्तकिल हल के लिए संजीदा इक़दामात किए जा रहे हैं। पंजाब से जिला कुरम के लिए अद्वियात और जरूरी सामान की दूसरी खेप रवाना। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मजीद 5 इमदादी ट्रक फराहमी के लिए जरूरी इक़दामात करने की। कराची डिफेंस फेज 7 में मुबैना मुकाबला, 2 अगवाकार हलाक। पुलिस का कहना है हलाक अगवाकारों ने शहरी को अगवा किया था। मकवी को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। सही हसन पुल पर मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग के तबादले में जख्मी 2 डाकू गिरफ्तार। पेशावर के इलाके पेश्ताखरा में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 5 अफराद जान से गए, 1 मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। पुलिस का कहना है दोनों ग्रुपों में फायरिंग दुश्मनी की बिना पर हुई। मर्दान के इलाके तक भाई में जायदाद के तनाजे पर खातून समेत 3 अफराद कत्ल। मकतूलीन में बाप और बेटा भी शामिल। पुलिस का कहना है कातिल और मकतूलीन आपस में रिश्तेदार हैं। मोहसिनवाल में 12 साला बच्चा अगवा के बाद कत्ल। जाहिद बहन के साथ मुल्तान से शादी में आया था। बच्चे को अगवा करके मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। मुलजिम ने गांव में बच्चे को घर के सहन में दबा दिया। पुलिस ने शक की बुनियाद पर घर की देखभाल करने वाले शख्स को हिरासत में लिया तो सारा भेद खुल गया। पुलिस ने मुलजिम की निशानदही पर लाश बरामद कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में शादी, पैदाइश और इंतकाल के सरकारी सर्टिफिकेट को पोलियो से बचाव के खतरों से मशरूत कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का 7 तहसीलों को अहकामात पर अमल दरामद का हुक्म। कहा, जिले सेहत दफ्तर से पोलियो वैक्सीन पिलाने का तस्दीकी सर्टिफिकेट लाजिम है। हुक्काम का कहना है ये इकदाम पोलियो से बचाव के खतरों से इनकारी वालिदैन को पाबंद करने के लिए उठाया गया। लाहौर गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस पर छापा, 4 एजेंट और ऑफिस गार्ड गिरफ्तार। तर्जुमान FIA का कहना है मुल्जिमान शहरियों से पासपोर्ट बनवाने की मद में पैसे बटोर रहे थे। मुकदमा दर्ज। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुल्जिमान असलम और सईद गुजरावाला और गुजरात से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुल्जिम मोहम्मद असलम ने लोगों को यूरोप भिजवाने के लिए 85 लाख रुपए लिए थे। मुल्जिम ने मुतासिरीन को कश्ती के जरिए लिबिया से यूनान भिजवाने की कोशिश की। एक मुल्जिम जाली सफरी दस्तावेजात बनाने में मुलव्वस है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज और नादरा सेंटर डिफेंस का दौरा। शहरियों से उनके मसाइल पूछे। शहरियों ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के निज़ाम को सराहा, इत्मीनान का इजहार किया। वजीर दाखिला का नादरा सेंटर डिफेंस में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने की हिदायत। हुकूमत ने UAE में कैद 4,700 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। जराये का कहना है UAE के जेलों में 5,292 पाकिस्तानी कैद हैं।
متحدہ عرب امارات نے جرائم کی تفصیل پاکستان کو فراہم کر دی. 2470 پاکستانی منشیات کے جرائم میں قید ہیں. 100 پاکستانی فراڈ اور جنسی ہراسانی کے کیس میں اندر ہیں. غیر قانونی رہائش پذیر 375 افراد کے پاسپورٹ بھی بلاک کر دیے گئے. پاک بحریہ کے جہازوں کا خلیج عرب میں تعیناتی کے دوران کویت اور عراق کا دورہ. ISPR کا کہنا ہے مشن کمانڈر کی کمانڈنگ آفیسرز کے ہمراہ دونوں ممالک کی بحری قیادت سے ملاقاتیں. باہمی دلچسپی کے امور میری ٹائم سیکیورٹی میں تعاون پر تبادلہ خیال. کویتی اور عراقی بحریہ کے جہازوں کے ساتھ بحری مشقیں بھی کی گئیں. قسام بریگیڈ کی جوابی کارروائی. جبالیہ میں 3 اسرائیلی فوجیوں کو گھات لگا کر ہلاک کر دیا. تل ابیب میں ہزاروں افراد کا احتجاج. مظاہرین کا یرغمالیوں کی فوری رہائی، جنگ بندی اور نیتن یاہو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ. فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ہم خوشیاں نہیں منا سکتے. بیت الحم میں مسلسل دوسرے سال کرسمس تقریبات منسوخ کر دی گئیں. بیت الحم کے میئر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ہاتھوں مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے. بین الاقوامی برادری کی خاموشی انسانیت کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. عیسائیوں کے روحانی پیشوا پاپ فرانسس نے غزہ میں اسرائیلی بمباری کو جنگ نہیں ظلم قرار دے دیا. اسرائیل نے پاپ فرانسس پر دوہرے معیار کا الزام لگا دیا. یمن کے دارالحکومت صنعا میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر امریکہ کا حملہ. سینٹ کام کا کہنا ہے حملوں میں حوثیوں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کی عمارت اور میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا. حملے میں باغیوں کے ڈرونز بھی تباہ کرنے کا دعویٰ. ایسوسی ایٹڈ پریس کا کہنا ہے حوثیوں پر حملے کے دوران امریکی بحریہ کے 2 پائلٹ فرینڈلی فائر کا نشانہ بنے. دونوں پائلٹ زندہ ہیں لیکن ایک کو معمولی زخم آئے. گزشتہ روز حوثیوں نے تل ابیب پر ڈرون حملہ کیا تھا. ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کی شام کے نئے رہنما ابو محمد الجولانی سے دمشق میں ملاقات. نئی انتظامیہ سے کرد جنگجوؤں کا مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کر دیا. ترک وزیر خارجہ نے واضح کر دیا خدشات دور نہ کیے تو ہم خود اپنی سلامتی یقینی بنانے کے لیے کرد عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کریں گے. شام میں 14 برس بعد قطر کا سفارت خانہ کھول دیا گیا. 2011 میں خانہ جنگی شروع ہونے پر قطر نے شام سے سفارتی تعلقات ختم کرتے ہوئے دمشق میں سفارت خانہ بند کر دیا تھا. ترکیے کے بعد قطر شام میں سفارت خانہ کھولنے والا دوسرا ملک بن گیا. یورپی یونین بھی دمشق میں اپنا سفارتی مشن دوبارہ کھولنے کے لیے تیار. چیئرمین PCB محسن نقوی اور کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال کی نیشنل اسٹیڈیم میں ملاقات. محسن نقوی نے سلمان اقبال کو ترقیاتی کاموں کے بارے میں بتایا. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کراچی والوں کو خوشخبری ملے گی، شہر میں بڑا ایونٹ ہوگا. 15 جنوری تک نیشنل اسٹیڈیم کا کام مکمل کر لیا جائے گا. کراچی کا پروجیکٹ لاہور سے زیادہ تیز مکمل کیا جا رہا ہے. کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال سے اسٹیڈیم آن کرنے پر گفتگو ہوئی. یہ کراچی کنگز کا ہوم گراؤنڈ ہے. چیمپئنز ٹرافی کے بعد نیشنل بینک اسٹیڈیم ایک زبردست وینیو ثابت ہوگا. چیمپئنز ٹرافی کے لیے انگلینڈ نے اسکواڈ کا اعلان کر دیا. جوس بٹلر انگلش ٹیم کی قیادت کریں گے. جو روٹ، جوفرا آرچر، فیل سالٹ، مارک ووڈ ٹیم میں شامل. لیام لیونگسٹون، عادل رشید، ثاقب محمود بھی انگلش اسکواڈ کا حصہ.